سے نوازا، اور انگریزی حکومت جو برٹش حکومت تھی، برطانوی حکومت تھی، انہوں نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دے دیا۔ شمس العلماء، شمس سورج کو کہا جاتا ہے، علماء عالم کی جمع ہے، مطلب یہ تمام عالم علماء کے سورج تھے، مطلب اپنی مثال آپ تھے۔ ان کی خدمات جو ہیں وہ اپنے ادب کے لحاظ سے بہت زیادہ تھی، اس لیے انہیں شمس العلماء کہا گیا۔ سر سید کی وفات کے بعد لکھنؤ چلے گئے، وہاں ندوۃ العلماء کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ کہتے ہیں سر سید وفات پا گئے تو اس لیے یہاں سے ان کا سلسلہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا مسلم علی گڑھ کالج سے، تو یہ لکھنؤ چلے گئے۔ وہاں جب گئے تو وہاں جا کر ندوۃ العلماء کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ انہوں نے ایک مدرسہ، ایک اسکول جو ہے وہ دینی اسکول جو ہے وہ قائم کیا، جس میں کہ تمام علوم کی پر مبنی جو ہے جتنی بھی علوم کی شاخیں ہیں ان پر مبنی مواد جو ہے وہ طلباء کو دیا جاتا تھا، مطلب اس پر علم جو ہے ان کو دیا جاتا تھا۔ اعظم گڑھ کے مقام پر، اعظم گڑھ کو کیا تھا، ان کا ضلع تھا جس کے قصبے بندول میں پیدا ہوئے تھے، اس کے مقام پر دارالمصنفین، کہتے ہیں نہ صرف انہوں نے علمی حوالے سے کام کیا، علم پھیلانے کے حوالے سے کام کیا، بلکہ دارالمصنفین قائم کیا، مطلب وہ ادارہ کہ جس میں تمام مصنفین، تمام لکھاری جو ہیں وہ آتے، اپنا اپنا مواد جو ہے وہ لے کر آتے، اور مختلف اور ادیب اور جو نثر نگار، مورخ، تنقید نگار ہوتے وہ اس پر تبصرہ کرتے، اس پر تحقیق کرتے۔ دارالمصنفین کے نام سے ایک اعلیٰ درجے کا علمی اور تحقیقی ادارہ قائم کیا۔ تحقیقی ادارہ یہاں پر ریسرچ بھی کی جاتی تھی، ٹھیک ہے، قائم کیا، جو آج تک علم و ادب کی خدمت کر رہا ہے۔ آج تک یہ قائم ہے لکھنؤ میں، ابھی بھی اعظم گڑھ میں ابھی بھی موجود ہے۔ مولانا شبلی نے تاریخی سوانح عمریوں کے ذریعے، تاریخی سوانح عمریوں، سوانح عمری سے کیا مراد ہے؟ سوانح عمری دراصل اصناف نثر میں آتے ہیں، آپ کو میں بتاؤں گی کہ اصناف نثر کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سوانح عمری کسی کی زندگی کے حالات کو اول تا آخر بیان کرنا، سوانح سے مراد زندگی، حیات، تو اس کی زندگی کو بیان کرنا جو ہے وہ سوانح کہلاتا ہے۔ تاریخی مطلب ایسے لوگوں کی زندگی پر مبنی انہوں نے تاریخ تحریر کی ہے۔ سوانح عمری ان لوگوں کی لکھی ہیں کہ جنہوں نے تاریخ میں بہت اہم کارنامے یا فتوحات سر انجام دی ہیں، کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے سنہری ماضی کی یاد دلا کر مستقبل کی تعمیر پر ابھارنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے ان کی سوانح عمریوں کے ذریعے ان کی جو پوری حیات میں انہوں نے اپنی زندگی میں جو کارنامے انجام دیے، جو اچھے کام انہوں نے کیے، اس کو انہوں نے مسلمانوں کے لیے تحریر کیا، اور ان کو یہ کہا کہ یہ سنہری ماضی ہے، ہمارا روشن ماضی ہے، جس کو انہوں نے کہا کہ آپ نے لے کر چلنا ہے، ساتھ بھولنا نہیں ہے، اور ان کو کہا کہ وہ مستقبل میں ایسے ہی اچھے کام، تعمیر مطلب ایسے ہی اچھا کام کر کے دکھائیں، ابھارنے کی کوشش کی ہے، ایسا کرنے کو کہا ہے۔ تنقید کے میدان میں، تنقید کیا ہے؟ تنقید بھی دراصل نثر میں آتا ہے، تنقید نگاری اصناف نثر میں آتا ہے۔ تنقید سے مراد کیا ہے کہ آپ کسی بھی مسئلے پر اچھے اور برے رائے دیتے ہیں، یا اس میں تمیز کرتے ہیں اس مواد پر کہ آیا وہ مواد اچھا ہے، آیا وہ مواد برا ہے۔ تنقید برائے تنقید ہو تو وہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے بعض اوقات جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی۔ تنقید برائے اصلاح کرنی چاہیے، یعنی تنقید ایسی کریں، ایسی باتیں رکھیں جس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی اس کا مقصد بھی بتائیں کہ یہ اصلاح کر دی جائے، تو وہ تنقید برائے اصلاح جو ہے وہ ہضم ہو جاتی ہے، تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تنقید کے میدان میں شبلی نے مغربی تنقید کے اصولوں اور کچھ حد تک حالی کا اثر قبول کیا، مگر ان کا مزاج خالص مشرقی ہے، مطلب انہوں نے مغربی تنقید کے اصولوں پر بھی عمل کیا، اور حالی، وہ الطاف حسین حالی جو ہیں، جو کہ شاعر ہیں، جنہوں نے مسدس حالی لکھی ہیں، کچھ حد تک ان سے متاثر ہوئے تھے تنقید کے میدان میں، مگر کہتے ہیں ان کا مزاج خالص مشرقی ہے، مطلب ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اصلاح چاہتے ہیں۔ وہ کسی وقت بھی مغرب کی تہذیب، رسم و رواج اور اس کے علم و ادب سے مرعوب نہیں ہوتے، مرعوب متاثر، وہ کسی بھی وقت مغرب کی تہذیب اور اس کے علم و ادب سے مرعوب نہیں ہوتے۔ ان کا شمار سر سید کے رفقا دوستوں میں، ساتھیوں میں، اور اردو نثر کے عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ عناصر خمسہ
سے کیا مراد ہے؟ خمس کہتے ہیں 5 کو، عناصر اجزاء مطلب آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ اسلام جو ہے اس کے 5 ستون ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ویسے ہی اردو ادب جو ہے اس کی جو عمارت کھڑی ہے وہ بھی 5 پلرز پر، جنہوں نے کہ اردو ادب کو ترویج دی ہے، ترقی دی ہے، اردو ادب کی ترقی کے لیے کام کیا ہے، وہ ہیں عناصر خمسہ۔ عناصر خمسہ کیا ہیں ہمارے، کون کون سے ہیں؟ مولانا شبلی نعمانی، الطاف حسین حالی، سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد، مولوی نذیر احمد۔ یہ ہمارے پاس اردو ادب کے 5 عناصر خمسہ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دے کر اردو کی ترویج و اشاعت ممکن بنائی ہے، اردو ادب کو ترقی دی ہے، عروج تک پہنچایا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے سیرت النبی لکھ کر، الطاف حسین حالی نے مسدس حالی جیسی عظیم کتاب لکھ کر، نظم لکھ کر، سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق جاری کر کے رسالہ تہذیب الاخلاق الہوازی، انہوں نے مسلم علی گڑھ کالج کا قیام عمل میں لائے۔ محمد حسین آزاد جو ہیں وہ بحیثیت انشاء پرداز تمثیل نگار، انہوں نے جو ہے وہ اردو ادب کے فروغ کے لیے کام کیا۔ مولوی نذیر احمد نے اردو ناول، جو کہ مولوی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار، انہوں نے ناول لکھ کر معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ سارے 5 عناصر خمسہ ہیں جن کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ ان کا شمار ان میں ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اپنی کتاب کا جو فہرست ہے اس میں بھی اسی ترتیب سے ان کے نام لکھے گئے ہیں، تحریر کیے گئے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی، الطاف حسین حالی، سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد، مولوی نذیر احمد، یہ 5 عناصر خمسہ۔ اچھا جی، اب ہم پڑھیں گے آگے۔ ان کی تحریروں میں ادب کا مقصدی پہلو نمایاں ہے۔ مقصدی پہلو مطلب ادب کا مقصد کیا ہے؟ یہ چونکہ سرمایہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ نسل در نسل آگے منتقل ہوتا رہے، اس کا مقصد کسی صورت فوت نہ ہو۔ مطلب کوئی تحریر آپ جب دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس میں اگر کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو وہ تحریر فضول ہے، وہ کچھ وقت تک آپ کو یاد رہے گی، اس کے بعد آپ کو وہ بھول جائے گی۔ تو اس لیے ان کی تحریروں میں ادب کا مقصدی پہلو نمایاں ہے۔ ان کا نصب العین ان کی زندگی کا اصل مقصد، اہم مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب اور تاریخ کو نئے لوگوں کے سامنے اس انداز سے پیش کیا جائے کہ ان کے دل میں اپنے ماضی کے متعلق خود اعتمادی پیدا ہو۔ کہتے ہیں ماضی کو ہم نے ایک قصہ پارینہ نہیں بنانا، ماضی کو اس طرح پیش کرنا ہے کہ ان کے دل میں اپنے ماضی کے متعلق خود اعتمادی، کانفیڈنس پیدا ہو کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ رائیگان نہیں جائیں گی، اور ہم ان کو آگے لے کر چلیں گے، اور ہم بھی ان کی طرح اس میدان میں آگے بڑھیں گے، اور اب وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی طرف متوجہ ہوں۔ ان کا بیان عالمانہ ایک عالم جیسے بیان کرتا ہے، علمیت سے بھرپور، بات سے بات جو ہے وہ نکلتی ہے، لہجہ پرجوش، جوش سے بھرپور، اور عبارت مختصر ہے، اور ان کی جو عبارت ہے، ان کے پیراگراف جو ہیں ان کی تحریر میں وہ مختصر ہے۔